رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اگلی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عاشورہ کے دن فرمایا، آج تم میں سے کسی نے کھانا کھایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بعض نے کھایا ہے اور بعض نے نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھایا ہے اور جس نے نہیں کھایا دونوں شام تک کچھ نہ کھائیں۔ اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ اگلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔